بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات کے مطابق شاہ یمن کے وصال کے تقریباً 1000 سال بعد سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد قباء کی بستی میں قیام پذیر ہوئے تو اہل مدینہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس عظیم خط کو کس طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اتفاق رائے سے قبیلہ بنو انصار کے ایک نہایت سمجھدار اور معزز شخصیت ابو لیلہ کو یہ خط دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ ابو لیلہ نے انتہائی احتیاط سے اس خط مبارکہ کو اپنے سامان میں چھپایا ہوا تھا۔ ابو لیلہ سفر طے کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی پہنچا ہی تھا اور ابھی اپنا تعارف بھی نہ کروا پایا تھا، قربان جائیں اپنے غیب دان نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، انت ابو لیلہ، کہ تم ابو لیلہ ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے جی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ شاہ یمن طبہ کا خط تمہارے پاس ہے؟ یہ شخص وہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ خط کو تو اس نے اپنے سامان میں چھپائے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ سے کہا، ہات الکتاب الذی عندک، کہ تم مجھے وہ خط دو جو تمہارے پاس ہے۔ ابو لیلہ پریشانی کے عالم میں اپنے سامان میں چھپا ہوا خط نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اور خط سننے کے بعد اس بادشاہ کے قبول اسلام کے کلمات سننے کے بعد اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، مرحباً بالاخ الصالح، کہ میں اپنے نیک بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب اس خط مبارک پر جو ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا، الی محمد بن عبداللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین من طبع الاول۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ یمن کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں اس کے قبول اسلام کے بارے میں ارشاد ہے، لا تسبوا طبعا فإنه قد کان اسلم، کہ طبع کے بارے میں نامناسب کلمات استعمال نہ کرو کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی ارشاد مبارکہ کی روشنی میں ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، لا تسبوا طبعا فإنه کان رجلا صالحا، طبع کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرنے سے گریز کرو کیونکہ حتمی طور پر وہ ایک نیک شخصیت تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ یمن نے جب قبول اسلام کیا تو وہ کلمات کیا تھے؟ وہ صرف اتنے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد شاہ یمن کا اسلام ایمان ثابت ہو گیا۔ حضرت ابن ابی دنیا زمخشری اور کئی دوسرے مشاہرین نے ذکر کیا ہے کہ یمن کے شہر صفا یا حمیر کی طرف ایک قبر کھودی گئی جس میں 2 عورتوں کو صحیح حالت میں پایا گیا۔ ان دونوں عورتوں کے جانب سر چاندی کی ایک تختی ملی جس پر سونے سے لکھا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ دونوں طبع کی بیٹیاں ہیں، اور یہ دونوں اس حالت میں فوت ہوئیں کہ وہ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، اس معبود کے، اور کبھی شرک نہیں کیا، اور اسی عقیدہ پر وہ فوت ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔